امام زرقانی نے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ جب مدنی دور تھا تو حضور کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے، تو حضور ایک وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، اس کا نام ہے وفد طارق نامی شخص تھا، وہ وفد لے کر وہاں سے گزر رہا تھا تو پڑاؤ کیا تھا اور ان کے اونٹ چراگاہ میں چر رہے تھے، تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، قافلے والوں کے پاس گئے، اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یہ نہیں، حضور نے پوچھا تو بے سختہ کہہ دیا ہاں بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کرتا ہوا باہر نکلا اور تمہارا اونٹ اچانک پسند آ گیا، تو اگر تم مجھے اونٹ دے دو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمتوں میں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ حضور نے اونٹ لیا، پکڑا، چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ کھڑے حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ تو کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور اونٹ بھی ادھار، اور تم اسے جانتے بھی نہیں۔ جب آپ کسی سے نقد سودا لیتے ہیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ اگر کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کچھ چیز وہ گروی رکھتا ہے۔ تو کہا ایک شخص آیا اسے تم جانتے نہیں اور اونٹ بھی قیمتی لے گیا، نہ کسی نے اس کا پتہ پوچھا، نہ کسی نے کوئی ضامن دیا، نہ کوئی درمیان میں کوئی شے گروی رکھی۔ یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، وہ آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم اذا ضحک کاد یتلالو فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و تاب میں کھو گیا۔ ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول لئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ یار عجیب بات ہے، اس کے حسن کا جادو ایسا چلا کہ تمہیں ہوش ہی نہ رہی۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو، بلبل کی انتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ کہا یار ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔
تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام بھی آ پہنچے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے آپ کی قیمت بھیجی ہے اور یہ آپ کی ضیافت کے لیے کھجوریں ہیں. انہوں نے کہا ہم قیمت بعد میں لیں گے, ہم تو خود بک گئے ہیں, ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو نے کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے, یہ نخلستان مدینہ, یہی اس پیارے کا ڈیرا ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. تو چہرہ ہی ایسا تھا, جمال ہی ایسا تھا, حسن ہی ایسا دیا جو دیکھنے والے دیکھتے تو پکار اٹھتے, دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. تو کہا دوہا سے مراد رخ زیبا ہے اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے. اللہ اکبر. چہرے کا جمال تو چہرے کا جمال, پھر زلفوں کا جمال. اللہ اکبر. حضور کی مبارک زلفیں. مجھے آتش کا یہاں ایک شعر یاد آیا. آپ اہل ادب ہیں, ذرا اس کی لطافتیں دیکھیے اور کتنا کمال جو ہے وہ رنگ ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ مضمون کو بیان کر دیا گیا. آقا کریم کی زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک تھی. یضرب منکبہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور کی مبارک زلفیں کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی. سیاہ گھنی زلفیں ہلکا سا خم لیے ہوئے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن جس طرح چاندی کی سراہی ہوتی ہے, اور کالی زلفوں کے اوٹ سے جب حضور کی مبارک گردن نظر آتی تھی تو آتش کا ذرا انداز یہاں دیکھیے. عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے. ذرا اس کا شعر کا جمال دیکھیے اور پھر رخ مصطفیٰ کا تصور کیجئے, اور سیاہ گھنی زلفوں کی اوٹ سے حضور کی مبارک گردن کی چمکتی ہوئی کیفیات کو اپنی روحوں میں سمو لیجئے. عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے, اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے, اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی. تو حضور کی خمدار زلفیں. اللہ اکبر. اچھا میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاعر کا جی تو چاہتا ہے کہ زلفوں کو شب کہا جائے, اور شاعر محبوب کی زلفوں کو شب اور چہرے کو چراغ کہتے آئے ہیں. حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے, بفروغ چہرائے زلفت رہے دل زند ہما شب, چے دلاورست دزدے کے بشب چراغ دارد. کہتا ہے کہ سیاہ رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے. کتنا بہادر ہے کہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے.